الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ میں ادارے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ملک بھر میں تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے، قیادت کرنے والے بزرگوں کو، ساتھیوں کو، بھائیوں کو اور بہنوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اس وقت اس دنیا کو ضرورت ہے کچھ ایسے نمونوں کا، کچھ ایسے ماڈلز کا جن کو دیکھ کر انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ وہ عملی مسلمان ہے جو گفتار کا نہیں کردار کا غازی ہے۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں، 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے معدنیات سے مالا مال 3.25 کروڑ مربع میل پر عالم اسلام موجود ہے۔ 9 سمندروں تک ان کی رسائی ہے۔ 5 کروڑ ڈالر سے زیادہ ان کا مجموعی آمدن ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ ایک ماڈل، ایک نمونے کے طور پر پیش کریں کہ ہاں یہ وہ اسلامی ملک ہے۔ یہاں کا عدالتی نظام مثالی ہے، تعلیمی نظام مثالی ہے، صحت کا نظام مثالی ہے، حکمرانی کا نظام مثالی ہے۔ اس طرح کوئی ملک ہم پیش نہیں کر سکتے، اور یہی حال پاکستان کا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو انقلاب اور تبدیلی ہے یہ اجتماعی بھی ہو، لیکن اجتماعی تبدیلی سے قبل انفرادی تبدیلی ضروری ہے۔ اس کی بنیاد بالکل اس اینٹ کی طرح ہے کہ اگر وہ صحیح بن جائے، پکا بن جائے، تو اس کے اوپر جتنی بھی عمارت بن جائے وہ پائیدار ہوگی۔ جماعت اسلامی اس لیے صرف ووٹ کا مطالبہ نہیں کرتی ہے، جو بھی ہمارا ووٹر بنتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب انسان ثابت ہو اور یہاں اپنے اعمال کے بدلے میں ان کو جنت بھی مل جائے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، یہ اللہ رب کریم کا وعدہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو ماضی میں ایک نبی کے رحلت کے بعد کوئی اور نبی آتا تھا، ایک کتاب کے بعد کوئی اور کتاب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تھا، لیکن ہمارے نبی بھی آخری نبی ہے، قرآن بھی آخری کتاب ہے، اور اللہ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اب میں اس کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جس طرح تورات، انجیل اور زبور کے ساتھ لوگوں نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا یہی انتظام کیا کہ ہر زمانے میں کچھ اسلامی تحریکوں کو اٹھایا، ہر زمانے میں اسلامی شخصیات کو اٹھایا، اور انہوں نے اس دین کی حفاظت کی ہے، اس حق کی حفاظت کی ہے۔ اور اللہ رب کریم کا یہی حکم ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ آپ میں سے ایک جماعت ایسے ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اور خیر کیا ہے؟ سونا اور چاندی نہیں ہے، خیر قرآن اور حدیث ہے۔ جس رات اس دنیا سے امام ابو حنیفہ رحلت فرما گئے، اسی رات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں محمد بن ادریس الشافعی کو بھیجا، اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو،
ہمارے زمانے میں بدیع الزمان سید نورسی ہو، حسن البنا ہو، سید قطب ہو، حسن الحزیبی ہو، ہماری ریجن میں مجدد الافسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، علامہ اقبال ہو، سید مودودی ہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنی ذات کے لیے نہیں، اس حق کے خاطر گزاری ہے۔ یہ اپنے زمانے میں حکمران بھی نہیں بنے، لیکن انہوں نے پوری انسانیت کو ایسا متاثر کیا کہ آپ جس لائبریری میں جائیں، آپ جہاں بھی ریسرچ اور تحقیق کا کام کریں تو ان بزرگوں کے نام اور کام سے ضرور آپ آشنا ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اگر انسان اپنے عقیدے اور نظریے میں سچا ہو تو بغیر حکومت کے بھی وہ بہت سارا کام کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج شاہ عبد القادر جیلانی نہیں ہے لیکن اس کا نام زندہ ہے، حضرت علی اجویری نہیں ہے لیکن اس کا نام زندہ ہے۔ اب ان کے زمانے میں حکمران کون تھے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن ان اولیاء کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کی طرف مخلوق کو نہیں بلایا بلکہ اللہ کی طرف بلایا، اور یہی وہ فقرہ ہے جو جماعت اسلامی کے منشور اور دستور میں موجود ہے کہ ہم مخلوق خدا کو خالق کی طرف بلائیں گے، ہم مخلوق خدا کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلائیں گے، ہم مخلوق خدا کو امیری جماعت کی طرف نہیں بلائیں گے، ہم مخلوق خدا کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور وفاداری کی طرف بلائیں گے۔ تو ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا غلام نہیں بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اللہ کے بندے بنیں، ہم سب مل کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنیں، ہم سب مل کر وہ کام کریں جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ تو جماعت اسلامی پاکستان کا مقابلہ کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس نظام کے ساتھ ہے جنہوں نے ساری انسانیت کو غلام بنایا ہے۔ اور آج کے دن بھی پاکستان میں 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن یہ اکثریت آج بھی اپنی دین سے محروم ہے۔ ہمارا دین اسلام وہ فرد کا مسئلہ بھی حل کرتا ہے، اجتماعیت کا مسئلہ بھی حل کرتا ہے، وہ روح کا مسئلہ بھی حل کرتا ہے، وہ جسم کا مسئلہ بھی حل کرتا ہے، وہ ظاہر کو بھی صاف رکھتا ہے اور باطن کو بھی صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام تباہ ہوا ہے، ایک تو غریب اور امیر کی بنیاد پر تعلیمی ادارے تقسیم ہو گئے، ایک دنیا اور دین کی بنیاد پر تعلیمی ادارے تقسیم ہو گئے، اور جو دینی ادارے ہیں اس میں بھی 5 بورڈ تھے کہ آپ بتائیں آپ نے شیعہ بننا ہے، آپ نے سنی بننا ہے، آپ نے اہل حدیث بننا ہے، آپ نے دیوبندی بننا ہے، آپ نے بریلوی بننا ہے، تو یہ کڑکی ہے، وہ دروازہ ہے، وہ ادارہ ہے۔ اور 8 سال جب ایک بچے کو ایک مدرسے میں صرف مسلک پڑھایا جاتا ہے اور یہی ویژن دیا جاتا ہے کہ آپ کے مسلک کا جو بھی نہیں ہے وہ دشمن ہے آپ کا، آپ کے دشمن آپ کے مسلک سے جس کا بھی تعلق نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور پھر جب وہ مدرسے سے فارغ ہو کر باہر آتا ہے تو اللہ کے گھر کی بجائے اپنے مسلک کے لیے مسجد بناتا ہے، وہ علم کا نور پھیلانے کی بجائے اپنے مسلک کے لیے مدرسہ بناتا ہے۔ مساجد تقسیم ہو گئے، مدارس تقسیم ہو گئے۔ جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں ایک مسجد بنائی، جا کر اس کو رجسٹر کرنے کی کوشش کی تو وہاں ڈائریکٹر نے کہا کہ آپ کسی مسلک سے وابستہ ہو جائے۔ اس نے بتایا بھئی اللہ کا گھر ہم نے بنایا ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ کا گھر تو ہے تو میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن یہ بتائیں کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے،
اس نے عرض کیا کہ سر اللہ تعالیٰ نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا فارم ہے اس میں اس طرح کوئی نام نہیں ہے، لہذا یہ رجسٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر تو ہے لیکن ضرور اس پر ہمارا حکومت بھی یہی چاہتی ہے، ریاست بھی یہی چاہتی ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہیں، جو قرآن اور حدیث سے وابستہ لوگ ہیں، وہ امت نہ بن جائے، وہ ایک ملت نہ بن جائے، وہ ایک قوم نہ بن جائے۔ اس کا ڈریس علیحدہ ہو، اس کے الفاظ علیحدہ ہو، ان کے رویے علیحدہ ہو۔ تو جس دین کے بنیاد پر تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی تقسیم کیے گئے، اور یہ سازش کے تحت تقسیم کیے گئے۔ اور اسی طرح اس وقت پاکستان میں 28 اقسام کا نصاب ہے۔ اب ایک بچے کو اگر آپ 28 حصوں میں تقسیم کرے، ان کے نظام تعلیم کو 28 حصوں میں تقسیم کرے، کیسے وہ ایک قوم بنتی ہے؟ ہماری معیشت بھی اس وقت غلام ہے۔ 22 کروڑ عوام کا نظام معیشت آج بھی وہی ہے جو یہودیوں نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، جو استعمار نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ سودی نظام یہودیوں کا نظام ہے۔ ایک طرف ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور دوسرے طرف سارا نظام کاروبار وہ معیشت کی بنیاد پر ہے، تو اس سے بڑی دو رنگی اور منافقت کیا ہو سکتا ہے؟ نبی مہربان نے فرمایا کہ سود کا ایک گناہ ایسا ہے جس طرح ماں کے ساتھ آدمی بدکاری کرے، اور یہاں پورا نظام آپ کا اسی سود پر بیس ہے۔ آپ کے ملک کا اگر 9.5 ٹریلین کل جی ڈی پی ہے تو اس میں 3.3 ٹریلین ہر سال آپ کی حکومت سود میں اور قرضوں میں ادا کرتی ہیں۔ کیسے ہم ترقی کریں گے؟ تو ہمارا سارا نظام، معاشی نظام غلام ہے۔ ورلڈ بینک طے کرتے ہیں، IMF والے طے کرتے ہیں، ہم کیا تجارت کریں اور کیا نہ کریں یہ بھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن طے کرتے ہیں۔ ہم کون سی دوائی استعمال کریں اور کون سی دوائی استعمال نہ کریں یہ بھی WHO طے کرتے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ آپ نے کون سی ویکسین استعمال کرنے اور کون سے ویکسین استعمال نہیں کرنا ہے، آپ نے کیا بچوں کو پڑھانے اور کیا نہیں پڑھانا ہے، یہ DFID طے کریں گے، یہ GTZ والے طے کریں گے، یہ جیکا والے طے کریں گے، ان کے محشیر آ کر طے کریں گے۔ ہمارے ملک میں گڑ کی قیمت کیا ہو، گنے کی قیمت کیا ہو، چنے کی قیمت کیا ہو، چاول کی قیمت کیا ہو، گھی کی قیمت کیا ہو، نمک کی قیمت کیا ہو، یہ بھی IMF والے طے کریں گے۔ ہمارے روپیہ کی قیمت کیا ہو یہ بھی IMF والے طے کریں گے۔ اس لیے خود وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی ٹی وی اسکرین سے پتہ چلتا ہے کہ آج روپیہ کی قدر میں اتنی کمی ہوئی ہے اور ڈالر کی قدر میں اتنا اضافہ ہوا، مجھے خود پتہ نہیں چلتا ہے۔ بھئی کون طے کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے یہ اگرا والے طے کرتے ہیں، یہ نفرا والے طے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیٹرول اور ڈیزل تو باہر سے آتا ہے، گیس اگر باہر سے آتا ہے، لیکن گندم تو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، چاول تو پاکستان میں، چنا تو پاکستان میں، نمک تو پاکستان میں ان کے پہاڑ موجود ہے۔ اب یہ IMF والے طے کرتے ہیں کہ ہر نوالے پر ٹیکس لگایا جائے، پانی کے ہر قطرے پر ٹیکس لگایا جائے، بچہ اگر لکھتا ہے تو سیاہی پر بھی ٹیکس ہو، کاغذ پر بھی ٹیکس ہو، قلم پر بھی ٹیکس ہو، ٹیکس لگایا جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی مرتا ہے تو کفن پر بھی ٹیکس لگایا جائے۔ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ گھر کا نقشہ بنائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کتنے روشن دان رکھیں گے تاکہ اس نسبت سے آپ پر ٹیکس لگایا جائے۔ آپ کے گھر کے کتنے دروازے ہوں گے، بڑا دروازہ ہوگا تو اتنا ٹیکس ہوگا، اور یہ سارے ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں۔ کشمیر میں راجہ تھا تو مسلمان بچے کا ختنہ جب ہوتا تھا تو ختنے پر بھی وہ ٹیکس لیتا تھا کہ آپ نے اگر بچے کا ختنہ کرنا ہے تو اتنا ٹیکس آپ نے دینا ہے۔
اگر آپ نے گھر کا ملبہ اٹھانا ہے تو اتنا، اگر آپ نے روشن دان رکھنا ہے گھر میں تو اتنا، اس لیے کہ معاشی لحاظ سے آپ غلام ہیں۔ تو آپ سارے اساتذہ کرام ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غلام اور کیا ہوتا ہے؟ دانا اور کانا تو جیل میں بھی ملتا ہے، لیکن ایک پرندہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ تیار دانا کھانے کی وجہ سے اس کو پنجرے میں بند رکھا جائے۔ وہ اس کو بھی موقع ملتا ہے تو وہاں پنجرے کو توڑ کر اور چھوڑنا اور وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ آج 22 کروڑ انسانوں کا ایک بہت اژدہام موجود ہے، لیکن یہ غلاموں کا ہے۔ ان کا کوئی قانون نہیں ہے، اس کا قانونی نظام اپنا نہیں ہے، اس کا معاشی نظام اپنا نہیں ہے، اس کا تعلیمی نظام اپنا نہیں ہے۔ ان کے لیڈر کا انتخاب بھی وہی ہوگا جو دشمن چاہتا ہے۔ امریکہ نے ایک فاؤنڈیشن بنایا ہے کہ جن کا ایک ہی کام ہے کہ وہ اسلامی دنیا کے لیے لیڈرشپ تیار کرے۔ انہوں نے عرب دنیا کے لیے نیا لیڈرشپ تیار کی، اس لیے وہ نئی قیادت نے آ کر وہاں مندر بھی کھلے، مندر خانے اور بت خانے بھی، اور ہر وہ کام کیا جس کا آج سے 20 سال کوئی عرب مسلمان تصور نہیں کر سکتا تھا۔ میرے بہت ہی پیاروں اور محترم بھائیوں، تو آپ سب اساتذہ کرام ہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جغرافیہ کے لحاظ سے تو ہم آزاد ہو گئے، لیکن نظام کی بنیاد پر آج بھی آپ لوگ غلام ہیں۔ آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا لے تاکہ ہم جانیں کہ کتنے لوگ آزاد ہیں۔ سب کے سب غلام ہیں۔ ہمارے اسلامی ممالک میں کتنے ایسے ممالک ہیں جس میں آپ اسرائیل کے لیے بد دعائیں نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بار میں ایک عرب ملک میں گیا، وہاں میں نے مسجد میں تقریر کر رہا تھا تو اپنی تقریر کا آغاز اس آیات سے کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کا غلام نہ بن جائے۔ مجھے بعد میں سکھایا گیا، سمجھایا گیا کہ آئندہ اس آیات کی تلاوت نہ کرو۔ لوگ مائنڈ کرتے ہیں، یہاں ادارے موجود ہے، وہ نوٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ بتائیں کون سی آیات؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، اس لیے کہ نماز پر پابندی نہیں ہے برطانیہ میں، نماز پر پابندی نہیں ہے امریکہ میں، روزے پر پابندی نہیں ہے، حج پر پابندی نہیں ہے، ذکر و اذکار پر پابندی نہیں ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے پر پابندی نہیں ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اسلام ایک نظام کی طور پر دنیا میں غالب ہو جائے۔ تو ہماری اور مغرب کی لڑائی اس پر نہیں ہے کہ بس حکومت ہماری ہو، ہماری لڑائی یہی ہے کہ نظام اپنے ملک میں ہمارا ہو۔ آپ کے ملک میں آپ کا نظام چلتا ہے تو ہمارے ملک میں ہمارا نظام کیوں نہیں چلتا؟ آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو ہم رہا نہیں کر سکتے، ہمارے امریکی قانون ہے، تو ڈاکٹر عافیہ پھر پاکستان کی بیٹی ہے تو اس پر پاکستان کا قانون کیوں نہیں چلتا ہے؟ ریمنڈ ڈیوس کو رہا کیا، حالانکہ ہمارا قانون تو اس کا اجازت نہیں دیتا تھا۔ ابھی نندن کو حوالہ کیا، ہمارا قانون تو اس کا اجازت نہیں دیتا تھا۔ ملکان سے اور یوسف رمزی کو ان کے حوالے کیا یہاں پکڑ کر، حتیٰ کہ افغانستان کے سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کو اسلام آباد میں گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا، وہ ان کو ادھر لے گئے گوانٹانامو بے میں، اور 4 سال ان کو۔ تو میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بے شک نماز پڑھے، سفید کپڑے پہنے، واسکٹ پہنے، سر میں تیل لگا لیں، آنکھوں میں سرما لگا لے، ہے آپ غلام، پورا نظام غلام ہے۔ جن سیاسی جماعتوں کا ہے وہ اسی میں ہے کہ کون زیادہ بہتر غلام ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان اسی پر مقابلہ ہے کہ وہ یقین دلاتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ بہتر غلام، آپ کے ایجنڈے پہ زیادہ عمل کر سکتا ہوں،
آپ کے کلچر کو عام کر سکتا ہوں، آپ کے لیے سہولیات مزید دے سکتا ہوں، مقابل اسی میں ہے۔ باہر جا کر یہ ہمارے کلچر کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ وہاں جا کر کہتے ہیں بھئی ہمارے ملک میں مولوی صاحبان ہیں، بڑے خطرناک ہیں، ان کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ دے دے۔ مدارس ہیں، یہ بھی اس سے زیادہ خطرناک ہیں، اس کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ دے دے۔ قرآن کریم کی جو سزائیں ہیں چور کے لیے، زانی کے لیے، شرابی کے لیے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو یہ جنگل کا قانون نافذ ہوگا پاکستان میں۔ جو زیادہ سے زیادہ مذاق اپنی دین کا اڑا سکتا ہے ان کو زیادہ شاباش۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے، اور ہمارے ساتھ ان کی دشمنی بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے ساتھ اپنا ایک معاشی نظام ہے، ہمارے ساتھ اپنا ایک تعلیمی نظام ہے، ہمارے ساتھ اپنا ایک سیاسی نظام ہے، ہمارے ساتھ اپنا ایک عدالتی نظام ہے۔ ہم جب مدینہ کی اسلامی ریاست اور فلاحی اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرعی مبین این اسوا بس، کہ ایک انسان دوسرے انسان کا غلام بھی نہیں ہوگا اور ایک انسان دوسری انسان کا خدا بھی نہیں ہوگا، سب لوگ برابر ہوں گے، محمود و ریاض برابر ہوگا۔ ہم جب انصاف کی بات کرتے ہیں تو اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ زندگی کے تمام ضروری چیزیں ہر انسان کے لیے اویلیبل ہو۔ ہمارا آئیڈیا یہی ہے کہ کہ لا یکونا دولتاً بین الاغنیاء منکم، دولت چند ہاتھوں میں جمع نہیں ہوگا کہ کچھ لوگوں کے کتے پلاؤ کھاتے ہیں اور انسان فٹ پاتھ پر بیٹھ کر خیرات مانگتا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، عدل کی بات کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست ذمہ دار ہے ہر غریب کا، ہر یتیم کا، ہر مسکین کا، ہر محتاج کا، ہر مظلوم کا، ہر بیوہ کا۔ السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا وارث حکومت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پہ گزر رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے ہیں، یہ تو سنت کے خلاف ہے۔ اس نے جواب دیا کہ امیر المومنین، جنگ موتا میں میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا ہے، شہید ہو گیا تھا۔ وہ رو پڑے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا پھر آپ کے لیے کھانا کون تیار کرتا ہے، کپڑے کون دیتا ہے، آپ کے سر کے بال کون دھوتا ہے، اور بیت المال سے اس کے لیے تادمی زندگی ایک نوکر مقرر کیا۔ یہ ویلفیئر اسلامی ریاست ہے۔ ہم عدل کی بات کرتے ہیں، کس طرح یہاں جو حکمران ہے وہ احتساب سے بالاتر ہے۔ اس دن ہمارے وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے بلایا تھا تو وزیر اعظم نے اپنے گھر سے ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں حاضری دی۔ کیا آپ کو یہ سہولت حاصل ہے؟ یہ انصاف ہے؟ جنگ بدر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اور سب کو ٹھیک کر رہے تھے تو ایک آدمی تھا، وہ ذرا قطار سے باہر نکلے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ ان کے پیٹ سے لگ گئی اور اس نے فوراً چلانا شروع کیا۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اور ابھی لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ جنگ بھی ہے، دشمن سامنے ہے، ایک ایمرجنسی ہے، سخت حالات ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ابھی بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ واپس جائیں گے پھر دیکھیں گے۔ اس نے اسی وقت اپنے بدن مبارک سے قمیص اٹھایا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو چوم لیا، بوسہ لیا
نبی مہربان نے پوچھا سواد یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حالت ہے جنگ کا، اور میری شہادت سے پہلے میں یہی چاہتا تھا کہ آپ کی جسم سے میرا جسم لگ جائے اور ان کی خوشبو ساتھ لیے ہوئے میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ تو میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، ہم جس نظام کی بات کرتے اس میں جانوروں کی حقوق کی حفاظت ہے۔ انسان تو بہت بڑی بات ہے کہ اگر ایک پرندہ بھی بے قرار ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ اگر ایک اون کے آنکھوں سے آنسو نظر آتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی حکمران پوچھتا ہے کہ کون ہے ان کا مالک، حاضر کیا جائے، ان کو کھانا بھی، ان کو گھاس بھی کھلایا جائے، چارہ کھلایا جائے، اور ان کی صلاحیت سے زیادہ کام بوجھ اس پر نہ ڈالے۔ تو میں آپ بھائیوں سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم معاشی طور پر بھی آزاد ہو۔ دیکھیے، میں ایک بار پنجاب میں کسی مسجد میں نماز پڑھ رہا تو ادھر لکھا تھا کہ یہ مسجد ہے، اس میں دنیا کی بات کرنا منع ہے۔ میں نے عرض کیا مولوی صاحب کہ ابھی تو ہم نے دعا مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے اچھی دنیا دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ تو ایک اچھی دنیا کیا ہے؟ جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو، جس میں رزق حلال کمانا آسان ہو، جس میں لوگ بھوکے نہ مرے، جس میں لوگ خودکشی نہ کرے، جس میں بیٹیاں پیٹ کے خاطر اپنی عزتوں کو، عصمتوں کو نیلام نہ کرے، مجبور کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک اسلامی دنیا کی بھی میں بات کرتا ہوں۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں قحط آیا، ایک خاتون بھوک سے بدحال ہو گئی، ایک آدمی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ آپ اپنا جسم میرے حوالے کر لیں اور میں آپ کو 60 درہم دوں گا، آپ اپنی بھوک مٹا دے۔ وہ بیچاری مجبور تھی، وہ ان کے پاس گئی، تو جب ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگائے تو تر تر کانپنے لگی، ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ ما یبکی کے، کیا چیز آپ کو رلاتی ہے، کیوں آپ روتے ہیں، کیا میں نے آپ پر ظلم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ نے ظلم نہیں کیا ہے، انما حملنی علیہ الحاجہ، میری مجبوری نے، میری بھوک نے مجھ پر ظلم کیا ہے، کہ اس گندہ کام کا تصور کبھی میں نے نہیں کیا تھا جس بھوک کی وجہ سے آج میں مجبور ہوئی ہوں۔ وہ کفل نامی آدمی تھا، اس نے ہاتھ اٹھایا، پیسے چھوڑ دیے، اور نبی مہربان نے فرمایا کہ اس رات اس کو موت آئی، چونکہ وہ بہت خراب آدمی مشہور تھا، بدکار آدمی مشہور تھا۔ لوگوں نے اس کے جنازے پہ جانے سے انکار کیا، لیکن اس کے گھر کے دروازے پر ایک فقرہ لکھا تھا کہ میرے بندے کفیل نے رات توبہ کیا ہے اور میں نے اس کا توبہ قبول کیا۔ آج ہمارے ملک میں لوگ اس طرح کی خبروں سے مزے لیتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں بچے ہوٹلوں میں، ہزاروں بچے سائیکل کی دکانوں پہ پنکچر لگاتے ہیں، ہزاروں بچے کم عمری میں نوکری کرنے پر مجبور، بٹھوں میں کام کرنے پر مجبور، مائیں بہنوں اور بیٹیاں شدید دھوپ میں پتھر توڑتے ہیں۔ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا نہیں کیا، ہمارے ظالم سماج وہی کام ان سے لیتے ہیں۔ کون یہ انصاف دے گا؟ کون ان مظلوموں کی بات کو سنے گا؟ اس ظالم جاگیردارانہ نظام میں، اس کرپٹ سرمایہ دارانہ نظام میں، یہ مافیاز کے نظام میں انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی انقلاب چاہتی ہے
اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس انقلاب کے علمبردار بنیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، لیکن کتنی ایسی زمینیں ہیں جو بنجر پڑی ہے، مخلوق خدا فٹ پاتھوں پر، اور زمینیں بنجر ہے۔ جب جنرل ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ہزارہ ایکڑ اس کے حوالے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے رقبے ان کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے کشمیر کو آزاد کیا ہو تو کوئی انعام دیا جائے۔ ان بنجر زمینوں کو ہم نے آباد کرنا ہے، یہ زرعی جہاد ہے۔ ہم ان کو لوگوں میں تقسیم کریں گے، یہ زرعی جہاد ہے، تاکہ ایک گرین پاکستان بنے، تاکہ ہم گندم اور ٹماٹر جیسی چیز تو باہر سے درآمد نہ کریں۔ ہم علمی جہاد کریں گے تاکہ ملک میں کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اس وقت 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ اللہ نے موقع دیا تو روزگار ملنے تک ہر نوجوان کو ہم بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم ہر بوڑھے بزرگ کو اور عورت کو بڑھاپا الاؤنس دیں گے تاکہ وہ اپنے خاندان پر بوجھ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمارا ویژن یہی ہے کہ چھت سب کے لیے، یہ انسان کا حق ہے۔ تعلیم سب کے لیے، یہ انسان کا حق ہے۔ روزگار سب کے لیے انسان کا حق ہے۔ علاج سب کے لیے انسان کا حق ہے۔ ایک ویلفیئر اسلامی ریاست، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں، اخلاقی کرپشن ہو، نظریاتی کرپشن ہو یا معاشی کرپشن ہو۔ لوٹی ہوئی دولت کو ہم واپس لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے خود فقہ پڑھا ہے کہ اگر آپ کا کپڑا گندا ہو جائے تو آپ پیشاب کے پانی سے اس کو دھونا چاہے، وہ صاف نہیں ہوتا ہے کہ ہوتا ہے؟ پانی صاف ہو تو آپ کا کپڑا صاف ہوگا۔ تو گندے لوگ، چور لوگ جو نسل در نسل اس چیز میں انوالو ہے، وہ کیسے لوٹی ہوئی دولت کو واپس اور کرپشن کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے جن لوگوں نے یہ حرام کی جائیدادیں حاصل کی ہے، ان جائیدادوں کو ہم ضبط کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہم ورلڈ بینک اور IMF سے لینے کے محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ تو خود مجھے ورلڈ بینک کے نائب صدر میکو میشومیزی نے بتایا تھا جب میں فائنانس منسٹر تھا اور وہ آئی تھی ورلڈ بینک کی طرف سے۔ مجھے کہا تھا کہ کوئی گدہ گاڑی کا مالک اپنے گدے کو باپ یا دوست یا بھائی نہیں بناتا ہے، وہ اتنا چارہ کھلاتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور اس کی گاڑی کو کھینچے۔ تو IMF اور ورلڈ بینک کسی کو دوست اور باپ نہیں بناتا ہے، اتنا چارہ کھلاتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور اس کی غلامی کرے۔ یہ آپ لوگوں نے کہاں سے سمجھا ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF آپ لوگوں کو ترقی دے گا؟ میں اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم خواتین کی حقوق کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ اس وقت ہمارے ملک میں خواتین کے ساتھ بہت عظیم ظلم ہو رہا ہے۔ میراث میں اس کو حصہ نہیں مل رہا ہے، تعلیم میں ان کے لیے فیسلٹیز نہیں ہے، حلال رزق کے لیے ان کے ساتھ ذرائع نہیں ہیں۔ ملک میں اس وقت 53 لاکھ سے زیادہ یتیم بچے ہیں۔ ملک میں اس وقت 43 لاکھ سے زیادہ معذور لوگ ہیں۔ یہ معذور لوگ اور یتیم لوگ یہ حالات کے رحم و کرم پر ہے۔ تو ہماری نگاہ میں ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں میں اس کا تڑپ پیدا کریں، پیاس پیدا کریں، اور یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ آخری بات میں آپ سے یہی عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ آپ نے خود طے کرنے ہیں کہ آپ کلاس روم میں پڑھا رہے ہیں تو کیا اس گندہ نظام کے لیے لوگ تیار کر رہے ہیں؟ اس گندہ انجن میں فٹ ہونے کے لیے ایک اور پرزہ آپ تیار کر رہا ہے؟ اس گندہ اور ڈرٹی سسٹم کے لیے آپ فیسیلیٹیٹر تیار کر رہے ہیں یا آپ یہاں انقلابی تیار کر رہے ہیں؟ اس لیے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔
بڑے ڈٹائی کے ساتھ بچوں کو بھی سمجھائیں، بڑے ڈٹائی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ بچوں کے والدین سے بھی بات کرے، کونسلنگ کرے، مذاکرہ کرے، مباحثے کرے کہ ہمیں اس نظام کو بدلنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ کام ممکن ہے۔ لوگ بڑے کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ہمارے قریب افغانستان تھا، ڈالر کو، میڈیا کو، اسلحے کی انہوں نے شکست دی۔ ہمارے پڑوس میں ایران تھا، قم کے ایک مولوی صاحب آیت اللہ خمینی نے 2000 سالہ شہنشاہیت کو شکست دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک وکیل تھے، لیکن انہوں نے انگریز کو شکست دی۔ ایک غالب قوم جو ہندوؤں کی صورت میں تھی ان کو شکست دی۔ آپ بھی اسی طرح طالب علم، آپ کے پاس قوم کا سرمایہ ہے۔ یہ تحریک عمر مختار نے چلائی اور ان نے استعمار کو شکست دی۔ حسن البنا نے مہم چلائی اور انہیں پوری عرب دنیا کو ایک نیا ویژن دیا۔ شیخ یاسین ایک استاد تھے جو جدید انتفاضہ تحریک کے بانی ہیں مصر میں نہیں، فلسطین میں۔ وہ ناپ سے نیچے بالکل معذور تھے، ورزش کرتے کرتے وہ کہیں گر گئے تھے اور معذور ہو گئے تھے، لیکن معذوری نے ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ وہ چلتے رہے اور موت کے آخری لمحے تک وہ آزادی کی لڑائی لڑتے رہے۔ اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس مروجہ گندگی کے ڈر میں بیٹھ کر کہیں جا نماز بچھا کر نماز پڑھنے کی بجائے اس گندگی کے ڈیر کو ختم کرنے کا عزم کر لے۔ میں جانتا ہوں، مجھے احساس ہے آپ کی مشکلات کا۔ میں خود پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد بی ایڈ کیا تھا، ایم ایڈ کیا تھا، پھر ایک پرائیویٹ سکول سے وابستہ رہا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس سکول کو میں نے اپنے لیے کام کا ایک مرکز بنایا تھا، اور وہاں جو ہمارے اساتذہ میرے ساتھ تھے، جو ہمارے سکولز کے بچے تھے، سکول کے والدین، پڑھنے والے بچوں کے والدین تھے، وہ میرے اس کام میں میرے ہم سفر بن گئے۔ ہمارا اس طرح کوئی اپنا حجرہ نہیں تھا، کوئی گاڑی نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، لیکن اس سکول کی بنیاد پر میں وہاں ایم پی اے بنا اور وہاں سے 2 بار صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا اور جماعت اسلامی کے طرف سے پھر فائنانس منسٹر بنا، سینئر منسٹر بنا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ نہیں تھا، لیکن اپنی اس سکولز کو میں نے معاشرے کے ساتھ رابطے کا ذریعہ بنایا، والدین کے ساتھ رابطے کا ذریعہ بنایا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اپرچونٹی دی ہے، اگر آپ جانتے ہیں۔ یہ تو بادشاہوں کا کام ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کو باپ نے جیل میں ڈالا تھا، عرصہ بعد اس نے ان سے پوچھا کہ ابو کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بس کچھ طلبہ میرے پاس بھیجیے تاکہ میں ان کو پڑھا دوں۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ اچھا اب بھی آپ کے دماغ میں بادشاہت کا نشہ موجود ہے کہ آپ پڑھانا چاہتے ہیں؟ تو یہ تو ایک بادشاہت کا کام ہے، سرداروں کا کام ہے۔ ایسا ہے چراغ الدین صاحب کہ نہیں ہے؟ جی شاہ صاحب، نہیں ہے ایسا؟ تو اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انقلاب کے علمبردار اور ایمبیسڈر بنے۔ باقی جو نوال آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر زندہ چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دانہ لکھا ہے وہ اس کو ضرور پہنچاتا ہے۔ اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ نہ کھائیں، جب تک وہ قطرہ اپنے پیٹ میں نہ ڈالے۔ اس لیے زندگی کا ایک حصہ مقرر ہے، هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، ایک حصہ مقرر کیا ہے وہ متین رب نے۔ اس لیے رزق کے خاطر فکر مند ہونا۔ میں نے بہت سارے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے بڑی غربت میں زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو بہت نوازا ہے، اور بڑے مالدار لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑی خوشحال زندگی گزاری ہے، لیکن ان کے بچے تباہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے اللہ کی تقدیر پر راضی رہ کر اپنے حصے کا کام کرے،
باقی اللہ پر نتیجہ چھوڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔